آج کل ایمانیات کو سمجھنا، اپنے دین کو سمجھنا ہر دور میں ضروری ہے اور فی زمانہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں جو زمانہ جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، فتنوں کی بہتات ہے۔ مجھے ایک چیز کا صحیح علم نہیں ہوگا تو مجھے کوئی بھی کسی بھی راہ پر لگا سکتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے پنڈی کا ارادہ کرتا ہے، جی ٹی روڈ تک جاتا ہے، موٹر وے پر جاتا ہے، اگر کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہے، تھوڑی بہت بھی ہے نا، تو وہ اشاروں سے بھی اس کا کام چل جائے گا۔ وہ جب اشاروں میں لکھے ہوئے دیکھے گا، روڈ پہ پڑے گا، پنڈی کس طرف جناب، پشاور کس طرف، تو منزل مقصود تک پہنچ ہی جائے گا۔ اور اگر کسی سے پوچھا اور اس نے غلط بتایا تب بھی سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر خود اتنی بھی پہچان نہ ہوئی، اتنا بھی پتہ نہ ہوا، تو پھر پنڈی جانے والے کو آرام سے کوئی پشاور بھیج سکتا ہے۔ ایسا یہ موٹی سی مثال ہے۔ دنیا میں جب ایسا ہے بھائی، تو عقبہ کے راستوں میں تو بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کو خود اتنا پتہ ضرور ہو کہ میں کس رخ کو اختیار کروں، کس جگہ کو اختیار کروں۔ اور میں نے عرض کیا فی زمانہ بالخصوص خود دین سیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آخر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خیر سے ہماری قوم جذبہ تو بہت رکھتی ہے۔ اولا تو اپنے اوقات میں خود وقت نکالیں، دین سیکھیں۔ دین سیکھنے سے، دنیا کی ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، تو دین ویسے نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے اہل علم کی خدمت میں پہنچیں، جائیں، صاحب فن سے بھی سیکھیں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد میں دین چلائیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دین سے دور کرنے کے لیے، عقائد میں، نظریات میں الحادی افکار پھیلانے کے لیے آج سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں رستے کھلے ہوئے ہیں، اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اور دین کی طرف آنے کے لیے وہ بھی ہم سب کو بتائیں ہم خود کیا کرتے ہیں۔ میٹرک کے امتحانات تقریباً ہو چکے ہوں گے، بلکہ ہو گئے ہیں۔ اس میں جو بچے ہیں، طالب بچیاں ہیں، ان کو دین کی طرف لگائیے۔ اپنے گھر سے ایک نہ ایک فرد دین کے لیے ضرور وقف کیجیے، تاکہ ہمارے گھر میں خود بھی کچھ نہ کچھ دین کا ماحول بنے۔ اور بالخصوص جب ایک عورت دین سیکھ جاتی ہے نا، اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں، وہ نسلوں میں دیر تک چلتے ہیں۔ دوسری طرف کیا صورتحال ہے وہ بھی واضح ہے، خصوصاً الحادی افکار کے حوالے سے۔ الحادی نظریات وہ جس طرح پھیلائے جا رہے ہیں، وہ شاید آپ بہتر جانتے ہوں۔ اگر کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی اللہ والا، کوئی نیک انسان موجود ہے تو کوئی اکا دکا ہو تو اور بات ہے، یا کسی کے گھر میں کوئی دینداری کا ماحول ہو تب بھی اور بات ہے، مگر نہ جو خبریں آ رہی ہے نا بھائی، وہ ناقابل بیان ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کے جو افکار بن رہے ہیں، جو نظریات بن رہے ہیں، اور جس طرح دین سے بالکل جدا کیا جا رہا ہے، وہ میں کیا عرض کروں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود دین سیکھیں۔ زندگیاں کتنی گزر گئیں، گزر جائیں، لیکن ہمیں خود اپنے دین کا پتہ ہو۔ دوسری صورت میں اولاد کو، بچہ ہو، بچوں کی بھی مدارس ہیں، سہولتیں موجود ہیں، آسانیاں موجود ہیں، وہاں رخ کروائیں، دین سکھائیں، یہ آپ کو بڑا کام آئے گا۔ وہ بچہ یا بچی صحیح معنوں میں کام آئے گا جس کے پاس دین ہوگا، یاد رکھیں۔ اور جس کے پاس باقی سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، تو وہ کام نہیں آنے والا۔ نہ اس دنیا میں، اگر آگے تو خیر معاملہ ہی ہوگا، اس دنیا میں کام آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں بھائی، جس کو والد کے احترام کا، والدہ کے احترام کا، دین کیا سکھاتا ہے اس حوالے سے علم نہیں، وہاں کا ماحول بھی دیکھ لیں۔ والدین نے سب کچھ کیا ہو، لیکن مذہبی حوالے سے اگر انہیں والدین کے احترام کا نہیں پتا نا، تو پھر دیکھ لو وہ حشر کیا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے گھرانے میں بچہ پیدا ہوا جس سے مشکلات بھی دیکھی ہوں، تنگیاں بھی دیکھی ہوں، لیکن اگر مذہبی اور اسلامی نقطہ نظر سے اسے والدین کا مقام پتا ہے نا، تو آپ کے دونوں گھرانوں میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ اگر اس کو پتا ہے والد کون ہے، شریعت والدہ کے بارے میں کیا کہتی ہے، پھر اونچ نیچ وہ گزارا کرے گا۔ یہ نہیں کہتا کہ اونچ نیچ نہیں ہوتی، ضرور ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن وہ اس مقام اور احترام کو ذہن میں رکھ کر وہ کم از کم وہ قدم نہیں اٹھائے گا
جو آج معاشرے میں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، آئے روز خبریں ہیں، تھوڑی سی بات نہیں ہوئی، بیٹے نے باپ کو مار دیا، ماں کو مار دیا، بیٹے تو پیچھے رہ گئے، اب دوسری طرف کام شروع ہو گیا۔ تو بہرحال دین سکھائیے جی، خود سیکھیے، اپنی نسلوں کو سکھائیے، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، بوقت موت بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔